والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الفتح. سورۃ الفتح مدنی صورت ہے، مثانی صورتوں میں سے ہے. آیات کی تعداد 29 ہے، 4 رکوع ہیں، 563 کلمات ہیں، 2559 حروف ہیں. ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 48 ہے. نزول کے اعتبار سے یہ صورت حدیبیہ سے واپسی کے راستے میں سورۃ الصف کے بعد نازل ہوئی 6 ہجری میں، ذوالقعدہ میں. یہ صورت تاکیدی اسلوب کے ساتھ شروع ہوتی ہے، انا کے ساتھ. اس کا ایک ہی نام بتایا جاتا ہے، سورۃ الفتح. اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ فتوحات اور عظیم عطیات کا ذکر کیا ہے جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو عطا کیے. اس صورت کی پچھلی صورت یعنی صورت محمد کے ساتھ مناسبت یہ ہے، علامہ آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ اس صورت کو صورت محمد یعنی صورت القتال کے بعد لانا بہت عمدہ ہے، کیونکہ فتح مدد کے معنی میں ہے جو کہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. اس لیے صورت الفتح کو صورت محمد کے بعد لایا گیا ہے. دونوں صورتوں میں یعنی صورت محمد اور صورت الفتح میں خالص مومنوں، منافقوں اور مشرکوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس لیے بھی کہ پہلی صورت جو صورت محمد ہے اس میں استغفار کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور یہاں صورت الفتح میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اس کے علاوہ بھی کئی ایک مناسبتیں ہیں جو انشاءاللہ صورت کی تفصیلی شرح میں آپ محسوس کریں گے. چونکہ مدنی صورت ہے تو باقی تمام مدنی صورتوں کی طرح اس میں تشریعی احکامات ہیں جو کہ معاملات، عبادات، اخلاق اور دیگر رہنمائی پر مشتمل ہیں. یہ صورت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ذوالقعدہ 6 ہجری میں حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، جب مشرکین نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرے سے روک دیا تھا، مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا. وہ آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور پھر بالآخر مصالحت اور معاہدے کی طرف مائل ہو گئے اور کہا کہ آپ اس سال چلے جائیں اور آئندہ سال عمرے کے لیے آ جائیں. تو آپ نے صحابہ کی جماعت کی ناپسندیدگی کے باوجود اس بات کو تسلیم فرما لیا، یعنی ان کی شرائط کو مان لیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ قربانی کر دی، یعنی جانور نحر کر دیے جہاں آپ روک دیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے گئے
تو راستے میں یہ صورت نازل ہوئی تقریباً 25 میل کے فاصلے پر، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کفار مکہ کے حالات کو بیان کیا گیا، اور صلح کا جو انجام ہوگا اور صلح کے جو مصلحت ہے اس کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیلات سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی ایک طویل حدیث ہے جس میں سارے واقعے کی یعنی صلح حدیبیہ کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن ہم وقت کے ساتھ ساتھ جہاں آیات کے تحت ضرورت ہوگی وہاں کچھ تفصیلات لائیں گے۔ یہاں پر معاہدے کی جو شرائط تھیں جو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان صلح کا معاہدہ قرار پایا تھا، اس کی کچھ شکیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شرطیں طے ہوئیں وہ یہ: نمبر 1 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس جائیں گے، اگلے سال مکہ آئیں گے اور 3 روز قیام کریں گے۔ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہوگا، صرف میان کے اندر تلواریں ہوں گی۔ اب آپ سوچئے کہ عمرے کی نیت سے بالکل حرم کے قریب پہنچ کر واپس بھیجا جا رہا ہے اور سال بعد آنے کو کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی صرف 3 دن کے لیے، اور اس میں بھی کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ شرط ماننا بہت مشکل کام تھا۔ بہرحال اس پر آپ نے اتفاق کیا۔ نمبر دو فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی۔ آپ یہ کرسی بدل لیں۔ نمبر 2 یہ کہ فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بند رہے گی، یعنی آئندہ کے لیے امن ہو گیا۔ نمبر 3 جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4 قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور املا کرا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، لیکن سہیل جو کہ معاہدہ کے وقت نمائندہ تھا قریش کا، اس نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے، آپ بسمک اللہم لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے املا کرایا۔ یہ وہ بات ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کی ہے۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو بیت اللہ سے نہ روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے، آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں۔ آپ نے فرمایا انی لرسول اللہ و ان کذبتمونی، میں اللہ کا رسول ہوں یقینی طور پر، خواہ تم مجھے جھٹلاؤ، نہ بھی مانو تو بھی۔ حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ اس کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں، انہوں نے گوارا نہ کیا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے خود مٹایا، اور پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے اور ایک مسلمانوں کے لیے۔ تو عمرے سے دستبرداری اور صلح کی ان شرائط پر مسلمانوں کے اندر غم اور غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا فانحروا، اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو، مگر کوئی نہ اٹھا۔ آپ نے 3 بار یہ بات کہی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر ٹس سے مس نہ ہوئے، ورنہ آپ کا اشارہ بھی کافی ہوتا تھا۔ آپ بہت رنجیدہ ہوئے، حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور قربان کر دیں، اپنا سر منڈا لیں اور کسی سے کچھ نہ کہیں۔ آپ نے بھی یہی کیا، اور مشرکین کو دکھانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جو جنگ بدر میں ہاتھ آیا تھا، جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ بہرحال آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کیے اور اپنے سر منڈا لیے، مگر غم کے باعث ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے۔ صحابہ کے غم کی 2 وجوہ تھیں، ایک تو یہ کہ وہ عمرے کے بغیر واپس ہو رہے تھے، اور دوسری یہ کہ صلح میں فریقین میں برابری نہ تھی،
کیونکہ یہ طے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو آئے وہ واپس کر دیں اس کو، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو اسے واپس نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات سے مطمئن کیا کہ ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، لہٰذا خواب سچا ہے، صلح کی۔ اور دوسری وجہ کو یہ کہہ کے مطمئن کیا کہ جو آدمی ہمارا ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے ہم سے دور کر دیا، ہمیں اسے واپس لے کے کیا کرنا ہے، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا۔ تو بہرحال اور بھی کئی تاریخی تفصیلات ہیں اس کے اندر جو اس وقت سورت کا موضوع نہیں، تو باقی چیزیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آیات کو پوری دنیا سے زیادہ محبوب قرار دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک اور آخر فوزا عظیما تک، اس وقت آپ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے اور لوگوں کے دلوں میں غم اور دکھ کی کیفیت طاری تھی۔ آپ نے حدیبیہ میں قربانی کے اونٹ نہر کر دیے تھے۔ جب یہ آیات اتری، یعنی جب وہ اونٹ بھی قربان ہو گئے اور واپسی کا سفر بھی ہو گیا اور سب رنجیدہ اور تھکے ہوئے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صورت نازل کی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل کی گئی ہے جو مجھے پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹنی پر سوار دیکھا۔ آپ اس وقت سورۃ الفتح بڑی خوش الحانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں اگر میرے گرد لوگوں کے جمع ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سناتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا۔ ظاہر ہے اس میں آپ کا ذکر تھا، آپ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات و اکرامات کا ذکر تھا، اور اگرچہ آپ ایک بڑے صدمے سے گزرے تھے لیکن جس طرح اللہ نے آپ کو خوش کر دیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آئندہ کے لیے خوشخبریاں دی تو اس سے مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو اس کی پہلی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا بے شک ہم نے، تاکید بھی ہے تعظیم بھی ہے۔ تاکید کیا ہے؟ انا، اور نون الف نا جو ہے وہ وی رائلٹی کا ہے۔ بے شک ہم نے فتحنا، فتح عطا کی آپ کو، لکا آپ کو، صرف یہ نہیں کہا انا فتحنا فتح مبینہ، بلکہ فتحنا لکا آپ کے لیے، فتح مبینہ کھلی فتح، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے جس میں اللہ آپ کے دین کو غلبہ عطا کرے گا اور آپ کو آپ کے دشمن پر مدد دے گا۔ اور اشارہ ہے کس کی طرف؟ صلح حدیبیہ کی طرف، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے امن میں آ گئے تھے اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا، اور جو شخص بھی اسلام کی حقیقت سے واقف ہونا چاہتا تھا اس کو وسائل نصیب ہو گئے تھے یا اس کو مواقع مل گئے تھے۔ اور یہی وہ دور ہے صلح کا کہ جس میں پھر لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہوئے، اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فتح مبین کا نام دیا، یعنی ایسی فتح جو ظاہر اور واضح ہے۔ اس صورت میں 4 بار فتح کا لفظ آتا ہے، اور فتح کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی بند چیز کو کھولنا، اور فتح البلد سے مراد ہوتا ہے شہر پر کامیابی اور غلبہ دینا، اور شہر فتح کرنے والے کے تسلط میں آنا۔ اور یہ فتح جو ہے یہ دراصل انتشار دین کی علامت تھی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی بہت سی خیر و برکات ہیں، اور مسلمانوں کو جو بہت سے فوائد حاصل ہوئے اس کے بعد وہ مراد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا۔
اور اس یہ جو لکا کا لفظ مقدم آیا ہے فتحا مبینہ پہ، تو اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعظیم پائی جاتی ہے، یعنی آپ کی وجہ سے یہ فتح عطا ہوئی ہے، اور آپ کی اطاعت کرنا جو ہے وہ کامیابیوں کی ضمانت ہے۔ اور پھر مبینہ کا لفظ جو ہے، خالی فتح کا لفظ ہی نہیں آیا، مبینہ کا لفظ بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے ظاہری فتح، یعنی تمہیں اگرچہ نظر نہیں آ رہی لیکن یہ ایک دن یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ واقعی بہت بڑی فتح تھی، اور اس بظاہر تکلیف دہ صلح کے اندر بہت بڑی خیر چھپی ہوئی تھی۔ اور کیونکہ اس کے بعد اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو صلح حدیبیہ سے 1 سال پہلے غزوہ احزاب ہوا تھا، جب جنگ کے بغیر ساری فوجوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص رحمت سے بغیر اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے واپس کر دیا تھا۔ تو ان کے واپس جانے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کہ اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان کی طرف جاؤ گے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خواب دکھایا گیا تو پھر آپ نے لوگوں میں اعلان کیا، اور جتنے مخلص مومن تھے وہ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ تو 1400 کی تعداد میں تھے، اور بعض روایات میں 1800 کا بھی لفظ آتا ہے، لیکن زیادہ تر 1400 کی بات ہے کہ 1400 لوگ آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ اور یہ ایک طرح سے دشمنوں کے گھر میں جانا تھا، لیکن ایک طرح سے آغاز ہو گیا تھا کہ اب تک تاریخ کا جو دور ہے وہ بدل رہا ہے اور برقع پلٹا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر 1400 لوگ آپ کے ساتھ آئے۔ منافقین نے طرح طرح کے بہانے کیے، وہ ساتھ نہیں گئے، اور پھر وہاں پر جو بیعت ہوئی اور جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خبر سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اور پھر ان کے بارے میں بشارت دی کہ جو بھی اس بیعت میں شریک ہوئے ان میں سے کوئی شخص بھی آگ میں نہیں جائے گا۔ تو اس میں بھی کتنی بڑی حکمت تھی، اگر کوئی منافق ہوتا تو اس کے لیے تو یہ خوشخبری نہیں ہو سکتی تھی نا۔ تو بہرحال یہ فتح صلح ہوئی جس کو فتح مبین کہا گیا۔ پھر اس کے بعد اگلے ہی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیبر پر حملہ کیا اور خیبر فتح کیا، تو فتح کا دروازہ کھل گیا، کیونکہ اب قریش تو کہیں سے حملہ آور ہو نہیں سکتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلے سال جو ہے وہ مکہ فتح ہو گیا، جو کہ یعنی کہ اس بات کی علامت تھا کہ اب غلبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد طرح طرح کے وفود جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، اور پھر غزوہ تبوک ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ کہ مشن مکمل ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس فتح کے بعد آپ کی تقصیرات بھی معاف کر دی گئیں، اور خیبر کے باغات کی کھجوریں آپ کو کھلائی گئیں۔ پھر آپ نے رومیوں کی طرف پیش قدمی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو خلفاء آئے انہوں نے روم اور فارس کو فتح کر لیا، اہل کتاب کے اور پھر باقی لوگوں پر بھی۔ تو اسلام جو تھا وہ دن بدن ترقی پذیر ہوتا گیا۔ تو آغاز جو تھا، نقطہ آغاز جو تھا وہ صلح حدیبیہ تھی، تو اس لیے اس کو فتح مبینہ کہا گیا۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ تم لوگ فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہو۔ ٹھیک ہے، فتح مکہ تو فتح تھی، لیکن ہم لوگ حدیبیہ کے روز بیعت رضوان کو فتح شمار کرتے ہیں۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم 1400 افراد تھے۔ حدیبیہ نامی وہاں ایک کنواں تھا، ہم نے اس سے اتنا پانی نکالا کہ اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ کنویں پر تشریف لائے اور اس کے کنارے بیٹھ کر ایک پانی طلب کیا، وضو کیا، کلی کی، دعا فرمائی، پانی کو کنویں میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کنویں کو یوں ہی رہنے دیا، پھر تو یوں ہوا کہ اس نے ہماری چاہت کے مطابق ہمیں اور ہمارے اونٹوں کو سیراب کر دیا۔ یعنی 1400 لوگوں کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے بھی پانی جو تھا اس میں سے پھر نکل آیا، اور یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بہرحال انا فتحنا لک فتحا مبینا۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اللہ آپ کو بخش دے آپ کا کوئی قصور جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا، اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دے اور آپ کو سیدھے رستے پر چلائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس فتح کے حصول کو آپ کی تمام لغزشوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جس کی وجہ سے آپ ساری مخلوق کے درمیان فضیلت کی انتہا تک پہنچنے سے قاصر رہیں۔ تو اللہ نے اس بخشش کو آپ کے لیے ان اعمال کی تکمیل کا ذریعہ بنایا جن اعمال کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر آپ کے ذریعے آپ کو بھی صحیح راستہ دکھایا اور آپ کے ذریعے لوگوں کو بھی صراط مستقیم دکھایا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے ہے، کیا کہ آپ کے اگلی پچھلی لغزشیں سب معاف، یہ آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا۔ اس خصوصیت میں آپ کے ساتھ اور کوئی بھی شریک نہیں، یہ شرف صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کی، صبر و استقامت کو اختیار کیا، اور عبادت کے وہ نمونے قائم کیے جس تک کسی بشر کو رسائی نہ ہوئی، یعنی کوئی وہاں تک نہیں پہنچا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ حقیقت میں تمام انسانیت کے سردار ہیں، آپ ہر لحاظ سے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہیں، اور آپ نمبر 1 ہیں دنیا کے لوگوں کی نگاہ میں بھی اور رب العالمین کی نگاہ میں بھی۔ تو یہاں پر یہ جو کہا گیا لیغفر، پیچھے فتح مبینہ کی بات ہوئی اور پھر فتح کے ساتھ مغفرت کی بات بھی ہوئی، یعنی فتح کے ساتھ مغفرت بھی جمع ہو جائے۔ اور ما تقدمہ کا مطلب کیا ہے؟ جو پہلے گزر چکا۔ اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے جو نبوت سے پہلے کی آپ کی لغزشیں، اور پھر باقی نبوت کے بعد۔ ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ہجرت سے پہلے جو کچھ ہوا مکہ میں، اور ہجرت کے بعد جو کچھ ہوا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی آپ کے کوئی قصور تھے یا لغزشیں تھیں یا کوئی آپ کا کوئی ذنب تھا؟ تو بات یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ حرام کاموں اور نافرمانیوں سے بچتے ہیں، یہ عام مومن ہیں۔ عام مومن کون ہے؟ جو حرام کاموں اور نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ کچھ لوگ شک و شبہات والی چیزوں سے بچتے ہیں، ان لوگوں کا درجہ پہلی قسم کے لوگوں سے بلند ہے، یہ تقوی والے ہیں نا، مومنوں سے اوپر کے درجے کے ہیں۔ کچھ لوگ خالص حلال کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ کبھی وہ حلال خالص حرام کے قریب ہوتا ہے، یعنی اس ڈر سے کہ کہیں یہ حرام کے قریب نہ کر دے، وہ خالص حلال کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنے یقین کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بچاتے ہیں۔ یہ لوگ درجات کے لحاظ سے پہلی 2 قسموں سے بلند ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بصیرت اللہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہے،
وہ اپنی زندگی، خیالات اور جذبات میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کی ایک اور قسم ہے جو بہت زیادہ بلند مرتبے والی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنے اپنے مقام کے مطابق غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ جن کا سب سے اونچا مرتبہ ہے ان لوگوں کی غلطیاں کم درجے والے لوگوں کے کمالات شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جن کا مرتبہ سب سے اونچا ہے ان کی جو غلطیاں بھی جن کو کہا جاتا ہے وہ کم درجے والے لوگوں کے کمال شمار ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی مغفرت کر دی کا یہی مطلب ہے، جیسے کہا جاتا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو ابرار کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے لیے قصور شمار ہوتے ہیں، سیئات شمار ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خوشخبری مل گئی کہ اگلا پچھلا سب معاف، تو کیا اس کے بعد آپ نے پھر عبادت میں کوئی کمی کر دی تھی کہ اب تو مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اب فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کے باوجود آپ عبادت میں بہت محنت کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی رات کی نماز میں اتنا طویل قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ آپ نے جواب دیا، تو پھر کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ یعنی اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں الحمدللہ ہم ہر حرام سے بچتے ہیں اور ہر اللہ کا حکم مانتے ہیں، اب مزید اور کیا کرنا؟ نہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس شکرانے کے لیے بھی پھر مزید اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اس کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر آخری عمر میں جب آپ کا جسم فربا ہو گیا تو آپ یہ نماز بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، پس جب رکوع کا وقت آتا تو کھڑے ہو کر کچھ قرات فرماتے، پھر رکوع کرتے۔ اور یہ جو معنی ہے وَيُتِمُّ لِيَغْفِرَ لَكَ کا تو یہ معنی ہو گیا۔ اب یتم نعمتہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ آپ کے دین کو غلبہ دے اور آپ پر اپنی نعمت تمام کر دے، جیسے دوسری جگہ آتا ہے نا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو نعمت سے مراد تکمیل دین ہے، یعنی دین کی بلندی کے ذریعے نعمت کی تکمیل کی، یعنی جو مشن آپ لے کر آئے تھے وہ مشن مکمل ہو، اور آپ کو آپ کے دشمنوں کے خلاف فتح عطا کر کے نعمت کی تکمیل ہو۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ آپ کو اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے گا، وہ راستہ جو نعمتوں والی جنت تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر طرح کے حالات اور آزمائشوں میں آپ کو اس راستے پر ثابت قدم رکھا ہے، وہ راستہ جس میں کوئی کجی نہیں۔ یاد رکھیے ہدایت کا مطلب راہ دکھانا بھی ہوتا ہے، اس راستے پر چلانا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس راستے پر استقامت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہدیہ کا صرف ایک معنی نہیں کہ آپ کو بس راستہ دکھا دے، راستہ دکھانا، اس پہ چلانا، منزل تک پہنچانا، اور اس پر ثابت قدمی عطا کرنا، یہ جو تثبیت ہے یہ بھی۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ نے آپ کو صراط مستقیم پر ثابت قدمی کی توفیق دی، باوجود اس کے کہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کی مشکلات آئیں، ہر طرح کے مسائل آئے، لیکن آپ اس راستے سے نہیں ہٹے۔ اور یہ کسی بھی انسان کی انتہائی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اسلام سے روشناس بھی کرائے، پھر جو کچھ وہ اس میں سے سیکھے اس پر عمل بھی کرے، اور پھر اس پر جمع بھی رہے، کبھی اس کو چھوڑنے کا سوچے بھی نہیں، مشکلات سے گھبرا کر، حتیٰ کہ اسی پر اس کی موت آ جائے۔ تو یہ نعمت کا اتمام ہے، یہ بہت بڑی نعمت، دین اسلام بذات خود بہت بڑی نعمت ہے،
اور پھر اس پر انسان کا شرح صدر ہونا. افمن یشرح صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یعنی شرح صدر، اور اس روشنی میں انسان چلتا رہے، حالات کیسے بھی ہوں، دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، خوشی ہو غمی ہو، اسی رستے کو انسان اپنائے اور اسی پر اس کی موت آئے، تو وہ ہے اصل کامیاب. تلاوت. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. مزید کیا نعمت، اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے زبردست مدد. یعنی آپ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند کر کے آپ کو آپ کے دشمنوں پر فتح و نصرت عطا کرے گا. آپ کو آپ کے دشمنوں کے خلاف مدد دے گا. کیسی مدد؟ نصرن عزیزا، زبردست مدد، بے مثال، جس کے بعد کوئی ذلت نہیں، بھرپور مدد کہ دشمنوں پر پوری طرح غالب آ جائیں گے. اور ایسا ہوا فتح مکہ کے موقع پر اور اس کے بعد بھی. یعنی اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف مدد ہی نہیں دی، بلکہ آپ کی حمایت کی، آپ کو تحفظ عطا کیا، آپ کے دشمن کو دور کر دیا، اور ایسی مدد دی جس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا. یعنی کوئی انڈو نہیں کر سکتا تھا اس کو، جو ہٹا نہیں سکتا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا فضل تھا جو آپ کو نصیب ہوا. کتنی مشکلات آپ نے دیکھی تھی مکہ کے اندر، اور پھر ہجرت، اور پھر ایک کے بعد ایک جنگ، اور طرح طرح کی قربانیاں، اور طرح طرح کی مشکلات، اور پھر ہر لحاظ سے دل توڑا جانا، عمرے کے قریب پہنچ کے عمرہ نہ کرنے دیا جانا، واپس بھیج دیا جانا. لیکن اسی موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ساری خوشخبریاں دی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بعد ایسی مدد دے گا. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، یعنی یہ بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت اتر کہاں رہی ہے. یہ اس وقت اتر رہی ہے جب سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اور واقعی صلح حدیبیہ کے بعد جس کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ اس سے پہلے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنے لوگ تھے؟ 1400. اور فتح مکہ میں کتنے تھے؟ 10,000 تھے. پھر اس کے بعد حنین میں اور کثرت ہوئی. پھر 2 سال بعد ہی وہ حجۃ الوداع ہوا اور اس میں 1,00,000 لوگ تھے. تو یہ ہے ینصرک اللہ نصرا عزیزا. اتنا غلبہ، عزت غلبے کے معنی بھی آتا ہے. اتنا غلبہ، اتنی کثرت. اب اتنی کثرت میں مسلمان ہو گئے کہ کوئی آپ کا دشمن آپ پر غالب نہیں آ سکتا تھا. اور پھر بڑے بڑے جو ہیرو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. خالد بن ولید، عمرو بن العاص، اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، جو ان سرداروں کے بچے تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، اور ان کے اندر زبردست جنگی صلاحیتیں موجود تھیں. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. پہلی آیت سے اس آیت تک دوبارہ لگائیے، پھر میں آپ سے ریفلیکشنز لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته
صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. جی سادہ سبحان اللہ، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ دیگر صحابہ کرام کے لیے اگر یہ ڈیفیکلٹ موقع تھا، لائک تھنک اباؤٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچ رہے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن انہوں نے جو اطاعت کیا، جو سبمیشن کیا اپنے نفس کے، لائک بعض دفعہ ہمیں چیزیں نظر آ رہی تھیں لیکن ان میں اللہ تعالیٰ کی قدر کو ایکسیپٹ کرنا، دیٹ از لائک دا پرائم ٹائم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈسپلے کر کے دکھایا، اور اس کے جواب میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جیسے خوش کر دیا اور سورہ فتح جو ہے نازل ہوئی، سبحان اللہ. اینڈ دین ایوری بڈی سرپرائز، اور کسی کو یقین نہیں آتا کہ اس میں فتح کیسی ہے، لیکن یعنی آج تک ہم کوٹ کرتے ہیں کوئی انسیڈنٹ، وی آلویز گو بیک ٹو صلح حدیبیہ کہ دیر واز اے ٹائم ان ہسٹری کہ جب کیسے چیزیں بالکل انرول ہوئی. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق جو تھے وہ بعد کے زمانے میں انہوں نے کسی شخص سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے صلح کی اور ان کو کچھ چیزیں دے دی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر کسی اور کو امیر بنایا ہوتا اور وہ امیر وہ کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو نہ میں سنتا نہ میں مانتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو کچھ مقرر کیا اس میں سے یہ تھا کہ کافروں میں سے جو شخص مسلمانوں سے مل جائے تو مسلمان اس کو لوٹا دیں گے، اور مسلمانوں میں سے جو شخص کافروں کو ملے تو کافر اس کو نہیں لوٹائیں گے. لیکن لیڈر کی یہی دور رسی ہوتی ہے کہ وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اگر ہمارا بندہ کوئی ہم سے کٹ کے کہیں اور جا رہا ہے، بے وفائی کر رہا ہے، تو ہم اسے واپس کیوں لیں؟ وہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ اب یہ عام بندے کو یہ بات سمجھ، وہ اور ٹرمز میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا وہ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ یہ کیوں کریں؟ نہیں، اس لیے کہ ہمارے اس میں فائدہ ہے. تو بعض اوقات کچھ چیزوں کے اندر بظاہر یوں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا نقصان ہے، لیکن حقیقت میں اسی کے اندر ہمارا فائدہ بھی ہوتا ہے جو عام نگاہ نہیں دیکھ سکتی، وہ صرف بصیرت والی نگاہ ہی دے سکتی ہے. اور یہ فتح جو تھی برداشت کا نتیجہ تھا، یہ بہت بڑی برداشت تھی. استاذہ جی اسی بات کو میں آگے، جیسے اس کا سیکنڈ پارٹ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواز دیا نا کہ جو ہمارے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. پھر توکل کی بھی بات اللہ تعالیٰ پہ کہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا. استاذہ جی میرے پاس دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو یہ شرط تھی کہ ہتھیار نہیں لے کے آئیں گے آپ لوگ، تو یہ ان کو کیوں ناپسند ہو رہی تھی؟ ان کو یہ تھا کہ پھر ہمارے اوپر کہیں جنگ نہ مسلط کر دیں. ایک بات تو یہ. اور دوسرا استاذہ جی جیسے یہاں پہ ویسے تو ہتھیار لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی 1400-1500 لوگ جو ہیں ہتھیار لے کے چلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہاری خیر نہیں. جی انشاءاللہ. تو استاذہ جی جیسے یہ ویسے تو سب کچھ ماشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، لیکن یہاں پہ کہیں ڈائریکٹ وحی کے آنے کا ذکر نہیں ملتا نا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے یا وحی آئے یا کچھ، یہ جب شرائط طے ہو رہی تھی یا ایکسیپٹ کر رہے تھے، نہیں اس کا ذکر نہیں آتا. یہ سب ان کی اپنی طرف سے. جزاک. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس برداشت کے نتیجے میں جس طرح دعویٰ کا موقع ملا اور جس طرح لوگوں کو اسلام کے سمجھنے کا موقع ملا، بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہزیمت کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری کوئی سے نہیں ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ انسان بہت کچھ اور کر سکتا ہے جو بعض اوقات فرنٹ پہ آ کے نہیں بھی کر سکتا. سازا اس کو پڑھ کے میں سوچ رہی تھی کہ مسلمان آلموسٹ ہر سینچری میں ایٹ وار رہے ہیں اب تک بھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ ٹریٹیز بھی سائن کرتے ہیں اور ہر طرف جو ون بھی کر جاتا ہے، یعنی کانکرر بھی جو ہوتا ہے، تو وہاں پہ صرف ڈسٹرکشن ہی ہوتی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مقصد ہی وہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے جنگ کی جائے یا دین کو پروپیگیٹ کرنے کے لیے جنگ کی جائے یا باطل کا قلع قمع کرنے کے لیے جنگ کی جائے. تو اس وجہ سے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں نظر آتا. اور ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ لوگ اس صلح کے بعد امن میں آ گئے تھے، اور امن کتنی بڑی نعمت ہے. مسلسل کئی سالوں سے ایک بدامنی چھائی ہوئی تھی. جی استاذہ جی ایک تو مجھے آپ کریکٹ کریے گا اگر میں غلط ہوں، تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ اباسا میں، سورۃ اباسا میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبداللہ بن مختوم جو تھے ان کی توجہ نہیں دی تھی، تو ان کی کتنی مطلب اس وقت صورت نازل ہو گئی تھی. ہاں یہ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات. اس میں آپ دیکھیے کہ ابسا و تولا پر اگرچہ آپ کے اوپر ایک عتاب آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن
آپ ذرا سیناریو کو دیکھیں، اگر میں کسی سے بات کر رہی ہوں، بیچ میں کوئی آ کے انٹرفیئر کر رہا ہے اور میں اسے کہتی ہوں ذرا 1 منٹ رکے میں ان سے بات کر لوں، تو کیا میں نے غلط کیا؟ نہیں کیا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے اس میں یہ بھی یعنی آپ کے اخلاق کے بلند درجے کے مطابق نہیں تھی یہ بات، یعنی غلط نہیں تھا آپ نے کیا، آپ ایک واقعی اہم کام کر رہے تھے اور دوسرے بندے کو ذرا سا تھوڑا سا روک رہے تھے کہ بعد میں آپ سے بعد میں بات کریں گے. اور یہ کتنا زیادہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، گھر میں بھی ہوتا ہے. کسی انسان سے آپ بات کر رہے ہیں تو بعض لوگ بے صبرے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ہماری بات سن لیں، وہ بیچ میں آ کے انٹرفیئر کر دیتے ہیں. تو آپ اسے کہتے ہیں، کبھی اشارے سے کہہ دیتے ذرا سا رک جاؤ، کبھی زبان سے کہتے کہ 1 منٹ ٹھہرو. تو ہم نے کبھی سوچا بھی کہ ہم نے غلط کیا، یا کسی نے ہمیں کہا کہ تم نے غلط کیا؟ نہیں. لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ نابینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات موڑ دی کہ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری بات مجھے جو مائنڈ میں آ رہی تھی کہ امیر کی اطاعت کس حال میں بھی، اگر امیر سنت پر ہیں اور قرآن اور سنت پر ہیں تو کتنی زیادہ اس پہ جیسے یعنی بعض اوقات امیر جی ٹرسٹ بہت ضروری ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے فیصلوں میں جو حکمت ہوتی ہے وہ امیر کو ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لوگوں فالوورز کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ اس وقت اپسیٹ ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں صحابہ کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے آپس میں کوئی گوسپس نہیں شروع کر دیے اور کوئی پارٹی بازی نہیں شروع کی یا کوئی ریبیلین نہیں ہوئے، بلکہ اطاعت کر لی، برداشت کر لیا. میں پوچھ رہی تھی کہ ہتھیار لے جانے کے لیے منع کیا تھا لیکن تلواریں میان میں ساتھ. وہ عرب کا ایک قاعدہ تھا کہ ایک تلوار میان میں وہ رکھ کے سفر کے لیے نکلا کرتے تھے کہ راستے میں اگر کوئی جنگلی جانور حملہ آور ہو جائے یا کوئی ایسی سچویشن پیش آ جائے تو اس وقت وہ اس کا اپنا دفاع کر سکے، اس کی اجازت تھی. اسی لیے آپ دیکھیں ایک موقع پر آپ آ رہے تھے نا، تو آپ نے ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، آپ کی تلوار لٹکی ہوئی تھی، تو یہ ایک عرب کا قاعدہ تھا، ایک کلچر کا حصہ تھا. دوسرا میں یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ واپس گئے تھے تو جو منافق ہوں گے مدینے میں، انہوں نے کیا کیا باتیں اس وقت نہیں کی ہوں گی. وہ آگے آ رہی ہیں ان کی بات. اور یہ جو یہدیہ کا صراط مستقیمہ ہے نا، یہ بھی آپ دیکھیں کہ صرف صحابہ کو نہیں بلکہ اور لوگوں کو بھی صراط مستقیم کی رہنمائی مل گئی آپ کے ذریعے، اور پھر نصرً عزیزا ملا. اور یہ سب کچھ صبر اور برداشت کا ہی نتیجہ تھا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین وعلم ان النصر مع الصبر، کہ جان لو کہ مدد صبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے. جی اپنی بیوی کو کنسلٹ کیا. ہاں بالکل، اور انہوں نے کتنا اچھا مشورہ دیا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین تربیت جو ہے وہ رول ماڈلنگ سے ہوتی ہے، کر کے دکھاؤ. جو آپ اپنے بچوں سے یا اپنے نیچے والوں سے چاہتے ہیں کہ وہ کریں، وہ آپ ان کے سامنے کر کے دکھائیں تو وہ کرنے لگیں گے. یعنی زبان سے کہا ہوا کم اثر کرتا ہے اور عمل کی گواہی بڑی ہوتی ہے. یہ فگر نہیں پتہ چلتا، نہیں ذکر. ہاں لیکن ظاہر ہے جو پہلے گئے تھے وہی گئے ہوں گے. اور اس پر کسی نے کبھی کچھ خود قرید بھی نہیں کی کیونکہ اٹس irrelevant. هو الذي انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں. اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کیا وہ کیا کہ اس نے آسمانوں اور زمین کے لشکروں کو اپنے غلبے اور اپنی بادشاہی کے ماتحت رکھا، اور پھر لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہٹاتا رہتا ہے تاکہ پھر ان کے لیے
آسانیاں کرے. وہ هو الذی انزل، وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی، السکینۃ سکون، اطمینان، سکینت نفس کی راحت، سکینت ہوتی ہے نفس کی راحت، تسکین. حرکت کے بعد ٹھہراؤ کو سکون کہتے ہیں. یہ جسمانی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی یا قلبی بھی ہو سکتا ہے. جب ذہنی اور قلبی ہوتا ہے تو اس کو سکینت کہتے ہیں، جس میں دل کو تفکرات اور غم اور فکر سے نجات مل جاتی ہے، قرار حاصل ہو جاتا ہے. دوبارہ دیکھیے، یعنی سکینت کا لفظ جو ہے سکانہ سے نکلا. سکانہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، اور کسی چیز کی حرکت کے بعد جب وہ چیز ٹھہر جاتی تو ہم کہتے ہیں سکون آ گیا. یہ جسمانی بھی ہوتا ہے اور ذہنی بھی ہوتا ہے. ذہنی سکون بھی ہوتا ہے، جسمانی سکون بھی ہوتا ہے. اور جب دل میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے تو اس کو سکینت کہتے ہیں، ذہنی اور قلبی جب ہوتا ہے. جب تفکرات اور غم اور فکر سے دل کو نجات مل جاتی ہے، انسان پوری راحت میں آ جاتا ہے. فی قلوب المومنین، مومنوں کے دلوں میں سکینت ڈالی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ لفظ کیا ہے، هو الذی انزل السکینۃ. اس سے پہلے جنگ احد کے موقع پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکینت اتاری تھی، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے تلواریں جو تھیں وہ گرنے لگی تھیں اور نیند کا غلبہ ہو گیا تھا ان پر. تو بہرحال یہاں پر یعنی ان کے اندر ایک اطمینان پیدا کر دیا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین اور اللہ کے رسول پر اعتماد اور ایک کانفیڈنس. اصل سکینت انسان کو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے. ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ تقدیر کا حصہ ہوتا ہے. مثلاً کسی بھی چیز پر جب ہم بہت برہم ہوتے ہیں یا اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میری زندگی میں کیوں ہے، مثلاً میری یہاں شادی کیوں ہو گئی، یہ اس طرح کا بچہ کیوں پیدا ہو گیا میرے گھر میں، یا یہ اس طرح کے ان لاز کیوں میری قسمت میں لکھے ہوئے تھے، یا وغیرہ وغیرہ. یعنی کوئی بھی چیزیں جو ہمیں زندگی میں بادر کرتی ہیں اور ایک طرح سے ٹارچر کرتی ہیں، جب انسان ان کے بارے میں یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے، تو کسی مقصد کے تحت ہی مجھے یہ سب کچھ پیش آ رہا ہے، کسی وجہ سے ہی یہ میری زندگی میں یہ رکاوٹیں ہیں. تو اس سے پھر یہ کہ جب انسان اپنے رب کی رضا طلب کرتا ہے اور قضاء و قدر سے راضی ہو جاتا ہے، جیسے آتا نا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اللہ اس کے دل کو تسلی دے دیتا ہے. علقمہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں پس یہ وہ شخص ہے جس کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اور اس کو تسلیم کر لیتا ہے، اس کے اندر سکینت آتی ہے. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، یہ سکینت کیوں اتاری؟ تاکہ وہ اپنے ایمان میں اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اضافہ کر سکیں. ایماناً یعنی جو پہلے کا ایمان ہے، ما ایمانہم مزید ایمان کے ساتھ. اور یہ بھی کہا گیا کہ ایماناً کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان اور مزید ایمان جو اور آ رہا ہے، جو کچھ اور اللہ کا حکم فیصلہ آتا ہے. تو ایک ایمان ہے جو توحید پر ایمان لا کر، اللہ پر ایمان لا کر ہم ایمان ڈکلیئر کرتے ہیں، اور پھر دوسرا ہوتا ہے جو احکامات پر ایمان لا کر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں نا رضیت باللہ ربًا، ہو گئی بات، اللہ کو ایک مان لیا، رب مان لیا، ایمان آ گیا. وبالاسلام دینا، یہ کیا ہے؟ یہ مزید ہے اس ایمان پر، کیونکہ
سبمٹ کر دیا، کیونکہ انسان کو جب دین ایمان لانے کے بعد احکامات ملتے ہیں نا تو پھر اس کا اصل رویہ سامنے آتا ہے، اور اصل ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کھڑا ہے، ایمان کے کس درجے پر ہے. تو جب وہ مان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، نماز کا حکم آ گیا، سر تسلیم خم، یہ نہیں کہتا کیوں نماز کیوں پڑھیں، روزے کا دن آ گئے ٹھیک ہے مان لیا، حج کر لو کر لیا، رشتہ داروں پہ خرچ کرو کر لیا، مصیبتوں پہ راضی ہو جاؤ، یعنی صبر کرو. راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں، صبر کرو، صبر کر لیا. کوئی فوت ہو گیا، اللہ سے ناراض نہ ہو، ٹھیک ہے. تو جب انسان سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، تو پھر یہ سکینت اترتی ہے، اور پھر جو زندگی چلتی جاتی ہے اور جو مسائل پیش آتے جاتے ہیں اور اس میں انسان تسلیم و رضا کا رویہ اختیار کرتا ہے تو اسی اعتبار سے سکینت آتی جاتی ہے. یہاں یہ بھی اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، ہاں ابن عباس کہتے ہیں کہ جب وہ توحید پر ایمان لے آئے تو عبادات میں اضافہ ہونے لگا، تو جیسے جیسے وہ عبادات زیادہ کرتے ان کا ایمان بڑھتا جاتا. اب یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب حکم کوئی آتا ہے اور آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں، چاہے آپ تھکے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، کچھ ہیں، تو اس کے بعد دل کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ انتہائی مصروف ہوتے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے، آپ بڑی مشکل سے اٹھتے ہیں اور پھر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. پڑھنے کے بعد آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وضو کے بعد ہی تبدیلی آ جاتی ہے. پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ وہ کام شروع کرتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. ہم اس بات سے عام طور پہ بڑا اریٹیٹ ہوتے ہیں، یہ اب پھر دن چھوٹے ہو گئے ہیں، جلدی جلدی نمازوں کا وقت آ گیا، کام ختم نہیں ہو رہا، پھر بیچ میں چھوڑو کام. وہ اگرچہ کام چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لیکن چھوڑ کے جب ہم اللہ کی طرف چلے جاتے ہیں نا تو وہ جو کرنے کی تھکاوٹ اور الجھن ہوتی ہے وہ بھی دور ہو چکی ہوتی ہے. تو اس میں اصل میں ہمارا ہی بھلا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. اور ایک اور بات جو اس آیت سے جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. جیسے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ایمان بڑھتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، سورۃ انفال 2 میں آتا ہے، جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں. پھر اسی طرح ایمان میں اضافہ کرنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے کسی بھی ایکسپیرینس سے انسان گزرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ اطاعت میں سے ہوں چاہے وہ مشکلات میں سے ہوں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، سورۃ التوبہ میں آتا ہے. پس جو لوگ ایمان لائے تو ان کو ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا. پھر ایمان میں اضافہ کرنے والی کئی چیزیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی کمپنی میں بیٹھنا، قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرنا، کائنات پہ غور و فکر کرنا، کائنات کی نشانیوں میں غور کرنا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بڑھا تھا. تو بہرحال لیکن آپ کو معلوم ہے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں، یا وہ ہے یا وہ نہیں، جن میں سے خوارج تھے. تو اسی وجہ سے اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا تو وہ کہتا کہ اس کا ایمان، یہ ایمان سے نکل گیا، تو کافر قرار دے دیتے اس کو. اسی طرح مرجع کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لو ایمان ہی رہتا، نہ وہ گھٹتا نہ وہ بڑھتا ہے. ان کے نزدیک ابلیس کا ایمان اور فرعون کا ایمان اور کسی صحابی کا ایمان ایک جتنا ہی ہے، کہ بس وہ آ گیا یا چلا گیا. تو کیونکہ ابلیس کو بھی اللہ کو جانتا ہے تو وہ بھی مانتا ہے، اور فرعون بھی کسی درجے میں مانتا تھا. تو بہرحال وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ان سب کو کنٹرول کرنے والا ہے. اور لیکن یہ لشکر کیا ہیں اور یہ کدھر ہوتے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے جب کوئی جانتا نہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ کون سے لشکر ہیں اور وہ کس قسم کے ہیں. ابن مبارک کہتے ہیں آسمانوں میں اللہ کے لشکروں سے مراد فرشتے ہیں، اور زمین میں اللہ کے لشکروں سے مراد اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں.
اور یہ بات اصل میں کہیں کیوں گئی؟ سکینت کی بات ہو رہی تھی نا. تو سکینت آتی ہے جب انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ کے پاس تو بہت لشکر ہے. اگر دنیا میں ہم اکیلے ہیں, ہمارے ساتھ نہیں ہیں, یا ہمارا لشکر چھوٹا ہے, تو اللہ کے لشکر ہیں نا ہماری مدد کے لیے. تو یہ چیز اور سکینت اور ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ سکینت بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے, اور سکینت کی طرح مشرکین اور منافقین پر عذاب بھی اللہ کا ایک لشکر ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ بہت علم والا, اپنی مخلوق کو خوب جانتا ہے اور اپنے کاموں کو چلانے میں حکمت سے کام لیتا ہے. اور یہ جو ہے کان اللہ, یعنی اللہ ہے تو آئندہ بھی ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے ہے. تو بہرحال انسان جس کام کے لیے جتنی محنت کرتا ہے, جتنی کوشش کرتا ہے, اتنی اس کی قدردانی بھی ہوتی ہے, اور اتنی ہی پھر اس کام کو کرنے کے بعد, ایک اچیومنٹ کے بعد, ایک سکینت بھی دل میں آتی ہے. تو اس ساری مشقت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک خاص قسم کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا تھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان پر کوئی دکھ آتا ہے, تکلیف آتی ہے, روتا ہے, دھوتا ہے, اللہ سے فریادیں کرتا ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک طوفان جب گزر جاتا ہے تو ایک ٹھہراؤ سا آ جاتا ہے. تو یہاں بھی مسلمانوں پر ایک طوفان گزرا تھا, ایک خلاف توقع بات ہوئی تھی. خلاف توقع کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اور سب کا اس بات پر ایمان اور اعتماد تھا کہ آپ کا خواب بالکل سچا ہے, اور ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اور عمرہ لازمی ہوگا. کیونکہ 6 سال سے وہ اللہ کے گھر پہ نہیں گئے تھے, جو کہ خاص طور پر جو مہاجرین تھے, جو مکہ کے رہنے والے, جن کو دن رات اللہ کے گھر جانے کا کام تھا, وہ 6 سال سے ان کو اجازت نہیں تھی. حالانکہ اللہ کے گھر سے مشرکین کسی کو روک نہیں سکتے تھے, سب کے لیے کھلا تھا, لیکن مسلمانوں کے لیے بند تھا. تو انہیں تو بہت بڑی ہوپ ہو گئی کہ ہم جا رہے ہیں اور عمرہ کریں گے اور گھر بار دیکھیں گے, اللہ کا گھر دیکھیں گے. تو اب وہ جب پورا نہیں ہوا تو شکوک و شبہات دلوں میں آنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ نے تو کہا تھا کہ خواب سچا ہوگا. تو آپ نے پھر کیا اس کا جواب دیا کہ یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہوگا, یعنی خواب تو سچا ہوگا. تو یعنی اندر باہر سے ہلا مارے گئے تھے ہر اعتبار سے. تو اس کے بعد یہ خوشخبری والی آیات واقعی انسان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. جی مولانا. اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا کام کب ہونا چاہیے, اس لیے انسان کو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانا چاہیے. سر اس سے بہت عام روزمرہ کی زندگی کے لیے بھی بڑا اچھا اصول پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ بات مان لیں اور سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ کسی بھی نیگیٹو ایموشن کے ساتھ ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. یعنی اگر ڈپریشن کا شکار ہیں یا سیلف پٹی کا شکار ہیں یا کسی کے خلاف بھی دل میں کسی بھی قسم کا کوئی بغض ہے, کینہ ہے, تو سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں. ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, ہم کوئی کام پھر صحیح کر نہیں سکتے. تو واقعی اس کو لیٹ گو کرنا اور دل سے نکالنا اتنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پھر آگے بڑھ سکیں. استاذہ جی, ایمان کو بڑھانے والی چیزوں میں جب ہم تلاوت قرآن بھی سنتے ہیں نا, تو جیسے کبھی ہوتا ہے کہ فیو منٹس کے بعد آپ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ انف ہو گیا, پھر نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ روک لیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں بھرتا, لگتا ہے کہ وہ چلتی چلی جائے. آج صبح میرے ساتھ ایسے اتفاق ہوا کہ ڈفرینٹ قاری کو میں نے ٹرائی کیا, جیسے ایک ریگولر روٹین میں ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے لگا کہ بہت عرصے سے میں نے ان کو نہیں سنا, تو اب وہ دل ہی نہیں چاہ رہا تھا ان کو روکنے کے لیے.
تو مجھے لگ رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی جیسے آپ پھر انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں بالکل. اس کو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ کم پہ راضی ہو جانا، نہ ملنے پہ بھی راضی ہو جانا، یہ چیز ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور یہ سکینت بڑھاتی ہے. خواب کے بارے میں بات کری تھی کہ ہمیں کبھی خواب آ جائے یا کسی کو بھی خواب آ جائے، نان مسلم کو بھی خواب آئے، تو وہ اس کا ایمان خود بخود اس طرف چلنے لگ جاتا ہے جب اگر اس میں کچھ ایسی دیکھا ہوتا ہے. مجھے ایسا واقعہ یاد آیا کہ آج سے کچھ سال پہلے جب میں نے یہاں پہ قرآن بانٹے تھے تو ایک عورت کو میں نے قرآن دیا تھا، تو اس کو جب میں قرآن دینے گئی تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے بلیک ہاؤس دیکھا ہے اور اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوا تھا کعبہ، اور اس کے ارد گرد لوگ چکر لگا رہے ہیں، یو ٹیل می اباؤٹ اٹ. تو میں نے اسی وقت اس کو کہا کہ اللہ وانٹس یو ٹو کم ٹورڈز دس بک اینڈ اسٹارٹ ریڈنگ اٹ. تو بات یہ کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایمان کتنا ایمان تھا اس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خواب دیکھی ہے، لیکن اس سے یہ ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہماری خواب، ہم بھی اگر کوئی خواب دیکھتے ہیں تو وہ کب ان کی پوری ہوگی، لیکن اچھے خواب جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ماشاءاللہ ایمان بڑھاتے ہیں. سادہ سبحان اللہ، میں بس اس چیز کو نوٹ کر رہی ہوں کہ اتنا سٹل جیسے آپ نے بھی کنیکٹ کیا، وہ جو اسلام اور ایمان والی چیز ہے کہ ایمان انسان سمجھ کے شعور کے ساتھ انٹر ہوتا ہے، لیکن پھر اس میں سرٹن فریم ورک ہے جس میں ہمیں فنکشن کرنا ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدر بھی اس کے اندر ہے کہ انسان اس کو سبمٹ کرے، اور احکامات بظاہر سمجھ نہ بھی آ رہے ہیں. اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جس کو کسی شخص کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو وہ مجھے یاد کر لیا کرے، رائٹ. دس از ون آف دا مومنٹ کہ جس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے آزما لیا، اینڈ دین دس فلیکسیبلٹی آف مائنڈ سیٹ اللہ تعالیٰ نے یعنی ہلا دی تھے کہ نہیں، جو ایک جگہ سیٹ ریجڈ سمجھ کے آئے تھے کہ اب جائیں گے ہی جائیں گے، دیٹ ٹو چینج دیٹ سبحان اللہ، دیٹ از لائک سو امیزنگ کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم فلیکسیبل ہوں، کہ قدر ہمیں حکم لگے بھی کہ سمجھ نہیں آ رہی لیکن وی سے، اور وہ طاعت و قول معروف کہ نہیں سمجھ آ رہی، اسٹل وی سے دیٹ ویل سبمٹ اینڈ ویل ڈو اطاعت. اصل میں ہوتا یہ نا، ہم چاہتے ہیں چیزیں ہماری مرضی کے مطابق فنکشن کریں، جو کہ پاسبل نہیں. سازا جی، یہاں پہ سکینت کی جہاں بات آ رہی ہے نا، اس پر ہم ہر روز کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دل کی جب سکینت نہیں ہوتی نا، دل اطمینان میں نہیں ہوتا، تو لائک خودکشی بھی اسی لیے کرتے ہیں، بھاگ بھی اسی لیے جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑنے کے لیے فیصلہ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اسکیپ لیتے ہیں. دل میں ان کے پاس پیسہ اتنا ہوتا ہے، ہر قسم کا وسائل ہوتا ہے کہ وہ مساج کرا لیں، ریلیکسیشن پہ جائیں، ریزورٹس پہ جائیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بٹ اسٹل دے فیل لائک کنٹینٹمنٹ نہیں ہے وہ دل کی سکینت. اور وہ یہاں پہ آپ نے جب بتایا نا کہ جب انسان اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے اور جب تبھی سکینت ملتی ہے. جب دو چیزیں، ایک اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا اور ایک اللہ کے احکامات پر چلتے جانا چاہے وہ مرضی کے خلاف. تو مجھے یہ لگتا ہے شاید یہ دو ہی چیزوں دونوں چیزیں مسنگ ہیں وہاں، کیونکہ ہم اپنے نفس کی خواہشات پہ چل رہے ہیں، اور جو ہوتا ہے تو وائے تو پھر کہیں بھی چین نہیں. نمبر 5، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مومنوں سے کیا وعدہ ہے، اور خاص طور پر اس صلح میں جو یعنی اس سفر میں جو لوگ شریک تھے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا، اور ان کے لیے جنت کی خوشخبری بھی تھی، اور ان کی لغزشیں ان سے دور کر دے گا، ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، یعنی ان کے برے اعمال مٹا دے گا جو انہوں نے کیے، اور ان پر ان کو سزا نہیں دے گا، اور پھر یہ کہ ہر غم سے نجات مل جائے گی، اور جو مقصد ہے زندگی کا اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہی اصل میں بڑی کامیابی ہے. یعنی اللہ نے اس فتح کو مقدر کیا تاکہ، یعنی یہ فتح یہ صلح حدیبیہ اس لیے واقع میں یعنی وجود میں آیا تاکہ اس کے نتیجے میں جو ایک امتحان آیا اور جس کیفیت سے وہ گزرے اور اس پر جو صبر کیا گیا، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو جزا بھی دے. اور وہ جزا کیا ہے؟ جنات کی شکل میں،
یعنی خوبصورت منظر والے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، دائمی زندگی اور ناقابل بیان خوشی۔ دنیا میں انسان کو یہ سب کچھ مل جائے نا تو تھوڑی دیر کے بعد انہی چیزوں سے اکتا جاتا ہے، لیکن جنت کا مزہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پا کر ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، یعنی خوشی ختم نہیں ہوگی، کوئی بوریت نہیں ہوگی۔ یہ جنت کی بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جنت میں بھیج کر ان کو صاف کر دے گا، ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ان کی غلطیوں کو مٹا دے گا۔ یکفر عنہم سیئاتہم، کیونکہ بعض اوقات آپ کو کوئی نعمت مل بھی جاتی ہے یا کوئی انعام مل جاتا ہے تو بھی آپ کے اندر ایک کسی نہ کسی درجے کی ریگریٹ رہتی ہے کہ کاش میں یہ بھی کر لیتا، میں نے وہ کیوں نہ کیا، یہ کیوں ہو گیا۔ یعنی ایسے خیالات انسان کو کہیں نہ کہیں سے ستاتے رہتے ہیں پیچھے سے، لیکن جنت میں جا کے یہ سب کچھ مٹا دیا جائے گا ان کے حافظے سے بھی اور ان سے، تاکہ وہ پوری طرح انجوائے کر سکے۔ یعنی انسان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یا جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں یا انسان کی زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ اس کے بھلے وقتوں میں، اس کی خوشی کے لمحوں میں بھی اس کو خوش نہیں ہونے دیتی۔ تو یہ بہت بڑی بشارت تھی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور اللہ کے نزدیک یہ ہمیشہ سے بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی خوش نصیبی کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں، جو ایمان والوں کی تمناؤں کی انتہا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سورۃ آل عمران میں آتا ہے، جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فتح کے نتیجے میں حاصل ہونے والے یہ سارے ہی ثمرات ہیں۔ یعنی اس موقع اور اس آزمائش کے بعد انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ پر غم اور پریشانی کے آثار تھے، انہیں حدیبیہ میں اپنے جانور قربان کرنے پڑے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، آخر تک۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ یعنی جب آپ نے کہا نا کہ مجھے ایسی آیت آج اتری ہے جو ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، تحقیق ہم نے جان لیا جو آپ کے ساتھ کیا گیا، یعنی آپ کو انعام ملا، اور جو ہمارے ساتھ کیا گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات، یعنی اس آزمائش سے گزرنے کے بعد مومنوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دی جائیں گی، اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اس سے عام زندگی کا سبق کیا ملتا ہے کہ ایک تو اللہ کے راستے میں جو مشکلات آئے، اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھریلو حالات، آپ کی ساری زندگی بڑی نارمل چل رہی ہوتی ہے، جو ہی آپ دین کی طرف آنے لگتے ہیں مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں اور آپ صبر کیے جاتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں میرے لیے کیا ہے، تو میرے لیے پھر انشاءاللہ جنت ہے اگر اس چیز پر صبر کے ساتھ اور اللہ کی رضا سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیا اور اپنا رستہ نہ چھوڑا۔ آپ شائلہ کچھ کہہ رہی؟ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا کہ ریگریٹس ہوتے ہیں، انسان کچھ کرتا ہے، تو ابھی یہ لوگ پھر نافرمانی بھی کر کے آئے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مجھے لگا کہ اس کی معافی کا بھی فوراً ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ریگریٹ بھی دل سے نکال دو، وہ بھی معاف ہوگی۔ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے واپس پہنچ کے بڑے بڑے صدقے کیے تھے اور
ہمیشہ اس پر استغفار کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہا، کیونکہ 3 دفعہ انہوں نے کہا افتح ہو، کیا یہ واقعی فتح ہے، کیا یہ واقعی فتح ہے، کیا یہ واقعی فتح ہے. اکثر بہت چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، کافی عرصے کے بعد سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کچھ اتنے شدید چیزیں آپ کی زندگی میں آتی ہیں کہ وہ آپ سے برداشت ہو نہیں رہی ہوتی، نہ ہی ان کی کوئی اپیرنٹ ریزن نظر آ رہی ہوتی ہے. تو رضا تو ہے، اللہ نے جو کیا ہے اس سے راضی، لیکن جب وہ بے چینی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ ایک اللہ دل میں بھی اس کی مصلحتیں بھی ڈال دیتا ہے کہ اچھا اس وجہ سے، یہ چیز اس وجہ سے. بالکل، یعنی کہ وہ چیزیں سمجھ، بصیرت نصیب ہو جاتی ہے، وہ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں. الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، برا گمان، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے. یہاں اللہ کے ساتھ برا گمان کرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، مردوں اور عورتوں کے بارے میں، چاہے منافق ہیں یا مشرک، کہ اللہ ان کو عذاب دے گا اور اللہ ان سے ناراض ہے، ان کا دائرہ تنگ کیا جائے گا، ان پہ لعنت ہے، ان کے لیے جہنم ہے، بدترین ٹھکانہ. یہ کیا بدگمانی تھی جو وہ کرتے تھے؟ وہ یہ سب منافق یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد نہیں کرے گا، اسی لیے تو وہ کوئی بھی اس عمرے کے سفر میں شریک نہیں ہوا تھا. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ دین کبھی غالب نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں پر دنیا میں ہی عذاب کا ایک سرکل چلتا رہتا ہے جو ان کو تکلیف دیتا اور دکھ پہنچانے والی چیز ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے نکال دیا ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. تو یہ جو ظن السوء ہے نا، یہ ایک بہت بری چیز ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کہ اللہ میری مدد کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرے گا، اللہ تو یہ میرے حالات نہیں ٹھیک کرے گا، یہ تو نہیں ہونے والا، اس طرح کی باتیں کرنا اور سوچنا جو ہے یہ برا گمان ہے. سورۃ فتح میں آگے اس گمان کی وضاحت بھی کر دی گئی. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور ایمان والے کبھی اپنے گھروں میں واپس نہیں لوٹیں گے، کیونکہ وہ اسلحے کے بغیر جا رہے تھے اور دشمنوں کے گڑھ میں جا رہے تھے. تو ان کو یہ تھا کہ یہ تو گئے تو پکڑے جائیں گے، ادھر ہی ختم ہو جائیں گے، انہوں نے واپس کوئی نہیں آنا. تو اس برے گمان پر ان کی پکڑ کی گئی، یعنی انہوں نے اللہ کے بارے میں بدگمانی کی، اللہ کے رسول کے بارے میں بدگمانی کی، مومنوں کے بارے میں بدگمانی کی. تو یہ جو بدگمانیاں ہیں، یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، یہ انسان کو تباہ کرنے والی ہوتی ہے، اور جو ایسی تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے وہ اسی سرکل میں گھومتا رہتا ہے. یعنی کہ یہ جو علیہم دائرۃ السوء، یعنی وہ چیز اسی کے لیے پریشانی بن کر اس کے دماغ میں گھومتی رہتی ہے. دائرہ کہتے ہیں نا کسی چیز کے ساتھ گول لکیر کھینچنا، یعنی وہ اس وشس سرکل سے باہر نہیں نکل سکتے، اور یہ عموماً تکلیفوں اور مصیبتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. دائرہ گردش کے معنوں میں بھی آتا ہے، کہتے ہیں نا بری گردش ہے. اور یہ علیہم دائرۃ السوء عربی میں بددعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کے خلاف تباہی اور بربادی کی دعا ہے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، اور ان پر اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے نکال دیا ہے. اور جس پہ اللہ لعنت کرے پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اور اگر ان پہ اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے تو اب ان کو اس سے
کوئی نکال نہیں. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. اور ویسے بھی جو جہنم میں جائے تو اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ. اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈال دے تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا. تو منافقین جو تھے وہ پہلے بھی جہاد پہ جانے سے کتراتے تھے، اور جب مسلمانوں کو کوئی فتح ہوتی تو ان کو بری لگتی. اور یہاں بھی جو یہ صورت نازل ہوئی تو یہ ان کے لیے ایک خوشی کی بات تھی. مومنوں کے لیے تو خوشی کی بات تھی، لیکن ان کے لیے ایک عذاب کی بات تھی، ایک تکلیف کی بات تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے آگے نہیں جھکتا، اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری اور بندگی نہیں کرتا، اور کیوں نہیں کرتا؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے، یا دنیا کے فائدوں کے لیے، تو پھر دنیا میں ہی اس کے اوپر اس کا وبال آ جاتا ہے. اب منافق جہاں کبھی جہاد کے لیے نہیں جاتے تھے، اس عمرے پہ بھی نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرکین، کیونکہ پیچھے پیچھے چال ان کی سازشیں تھیں نا، اور آپس میں دوستیاں تھیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرکین دیکھیں کہ اچھا یہ تو ان کے ساتھ مل کے عمرے کے لیے آ گئے ہیں، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کی ساز باز ہے، تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھر ہی بیٹھے رہے. اور ان کا خیال یہ تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں کو مکہ سے نکال باہر کریں گے، اور ان کے برا وقت ان پہ آنے والا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود انہی پہ پلٹا، اور مسلمانوں کا اس صلح کے ساتھ واپس لوٹنا اور پھر اس صورت کا نازل ہونا ان کے لیے باعث مصیبت بن گیا. وَلِلَّهِ تلاوت وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. پیچھے بھی جنود کی بات ہوئی، یہاں دوبارہ جنود کی بات ہوئی کہ ایسے لشکر جن کے ساتھ اللہ اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے، اور اللہ اپنی مخلوق پر غالب ہے. کان اللہ عزیزاً، وہاں علیماً تھا، اور حکیمہ، اور بہترین تدبیر کرنے والا ہے، حکمت ہے اس کے کاموں میں. یہ تکرار کیوں آئی ہے، یعنی دوسری دفعہ جنود کی بات کیوں آئی ہے؟ تاکہ بندے اس حقیقت کو جان لیں کہ اصل عزت، ذلت، کامیابی یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی اپنے بندوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے والا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اور اللہ سبحانہ وتعالی غالب ہے، اپنے دشمن سے انتقام لینے میں طاقتور ہے، اپنی سلطنت میں، اپنے ملک میں، اپنی حکومت اور بادشاہت میں غالب ہے، کوئی اس کو نقصان نہیں دے سکتا، اور اس کے سارے فیصلے جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اے رسول، ہم نے آپ کو آپ کی امت کے لیے دین کی تبلیغ کی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، رسالت دے کر بھیجا، رسالت کی وضاحت کرنے والا بنا کر بھیجا، جو اطاعت کریں ان کے لیے خوشخبری دینے والا، اور جو نافرمانی کریں ان کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے مقاصد بتائے گئے ہیں، غرض و غایت بتا دی گئی ہے کہ آپ کو کیوں بھیجا گیا ہے۔ اور شاہد کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ آپ کی امت جو نیکی یا بدی کرتی ہے آپ اس پر گواہ ہیں، اور ایک معنی یہ کیا گیا کہ آپ حق ظاہر کرنے والے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے اظہار حق کنندہ، یعنی آپ حق کا اظہار کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن بھی آپ گواہ ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اور پھر سورۃ النساء کی وہ آیت جس پر آپ بہت روئے بھی تھے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو بہرحال یہ بھی آپ کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مبشر، خوشخبری دینے والا، اور نذیر، اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا۔ تو یہ دو صفات کو ایک ہی جگہ اکٹھا کر دیا، اگرچہ 3 صفات ہیں لیکن یہاں 2 صفات بشیرم و نذیرہ عام طور پر اکٹھی آتی ہے، تاکہ لوگوں کو ایک طرف رغبت بھی ہو نیک کام کرنے کی اور دوسری طرف گناہ کرنے سے ڈر بھی لگے۔ سورۃ الاحزاب میں بھی آتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور سورۃ مریم میں آتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا تاکہ اس کے ذریعے آپ متقی لوگوں کو خوشخبری دیں اور ان لوگوں کو ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی بشارتیں دی ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بشارت دی ہے، اطاعت کرنے والے کے لیے بشارت ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، فرائض کی ادائیگی کرنے والے کے لیے بشارت ہے، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے۔ پھر اسی طرح نمازوں کی حفاظت کرنے والے کے لیے بشارت دی گئی، وضو کے بعد 2 نفل پڑھنے والے کے لیے بشارت ہے جس کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی وضو کرے اور اچھا وضو کرے پھر 2 رکعتیں پڑھے اور وہ اپنے دل اور چہرے سے انہی پر متوجہ رہے، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر کثرت سے سجدے کرنے والے کے لیے بشارت ہے، یاد ہوگا وہ جو آپ کے غلام تھے جنہوں نے کہا کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تم پھر کثرت سے سجدے کرو۔ دن میں 12 رکعت سنت پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 بعد میں، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، جو فرض سے پہلے۔ اذان کا جواب دینے والے کے لیے بشارت ہے، فرمایا جو شخص بلال کے کہے ہوئے کلمات کی طرح یقین قلب کے ساتھ یہ کلمات کہے، یعنی جو مؤذن کہہ رہا ہے اس کے یقین کے ساتھ وہ دہرائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے 99 نام یاد کرنے والے کے لیے بشارت ہے۔ من احصاہا دخل الجنہ، صدقہ کرنے والے کے لیے بشارت ہے، جس نے اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کیا اس کو جنت کے ہر دروازے سے خزانچی بلائیں گے اور کہیں گے اے فلاں آؤ، یعنی کوئی بھی چیز دے تو 2 کر کے دے۔ پھر اسی طرح جس نے راستے سے پتھر ہٹایا اس کے لیے نیکی لکھ دی گئی، اور جس کے لیے نیکی لکھ دی گئی وہ جنت میں داخل ہوا۔ مسجد بنانے والے کے لیے بشارت ہے، کھانا کھلانے والے کے لیے بشارت ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے کے لیے بشارت ہے، منہ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے کے لیے بشارت ہے، شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت کے لیے جنت کی بشارت ہے،
اچھا اخلاق اپنانے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ میں اس جنت کے کنارے پہ گھر کا ضامن ہوں جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق پر ہو، جو مزاح میں بھی جھوٹ چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت، اور جس نے اچھا اخلاق اپنا لیا اس کے لیے جنت کے اعلیٰ منازل میں گھر کا ضامن ہو۔ تو اچھے اخلاق کے لیے کتنی بشارت ہے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بات کرو تو سچ کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت دار بنائے جاؤ تو حق ادا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نظروں کو بچاؤ، اپنے ہاتھ کو روک لو۔ پھر آزمائش پر صبر کرنے والے کے لیے جنت ہے، جس کی آنکھیں چلی جائیں یعنی نگاہ چلی جائے اور وہ اس پر صبر کرے۔ اسی طرح آپ نے انذار بھی کیا، نذیرہ بھی ہے، ڈرایا بھی ہے شرک کرنے والے کے لیے کہ جو اس حال میں فوت ہوا کہ وہ شرک کرتا ہوگا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ بے نمازی کے لیے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، تو تم میں سے کسی سے اللہ کسی چیز کے ساتھ اپنے ذمہ کا مطالبہ نہ کرے کہ اللہ اس کو پکڑے گا اور اسے جہنم کی آگ میں اوندا کر دے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے انذار ہے کہ وہ قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ قطع رحمی کرنے والے کے لیے جو 3 دن اپنے بھائی کو چھوڑے رکھے، سلام کلام نہ کرے اور اسی حال میں مر جائے تو اس کے لیے آگ ہے۔ والدین کے نافرمان کے لیے انذار ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو والدین کا نافرمان ہے، جو عادی شرابی ہے، جو دے کے احسان جتائے۔ لوگوں کے حق مارنے والے کے لیے ڈراوا ہے، بد زبان انسان کے لیے، لوگوں کی عزت و آبرو پامال کرنے والے کی، بدتمیزی بد اخلاقی کرنے والے کے، جھوٹ بولنے والے کے لیے، دھوکہ دینے والے کے لیے، غیبت کرنے والے کے لیے انذار ہے کہ 2 قبروں کے پاس سے آپ گزرے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کس وجہ سے؟ ان میں سے ایک جو تھا وہ غیبت کرتا تھا۔ پھر حرام کھانے والے کے لیے فرمایا اے کعب بن عجرہ وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہ ہوگا جو سود پہ پلا بڑا ہو اور جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور دن کے شروع اور آخر میں اس یعنی اللہ کی تسبیح کرو۔ بعض کہتے ہیں یہ تعزرو اور توقرو بھی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول پر ایمان لا کر اس کی مدد اور تعظیم، اور اللہ پر ایمان لا کر اس کی تسبیح، یعنی جو رسول شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، پھر تم کیا کرو؟ اس پر ایمان لاؤ اور اس کی تعزرو، اس کی تعظیم کرو، اور توقیر کا لفظ وقار سے ہے، عزت کرو، یعنی تعزرو کہتے ہیں اصل میں کسی صاحب مرتبہ کے مرتبے کو ملحوظ رکھنا، اس کے منافی کوئی بات نہ کہنا، اور توقرو میں احترام کرنا۔ تو ہم پر اللہ کے رسول کی تعظیم لازم ہے، اسی لیے گستاخ رسول کی اتنی بڑی سزا بتائی گئی ہے۔ تو ان 2 لفظوں کے درمیان کچھ فرق بھی بتایا گیا ہے۔ تعزرو کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب احترام اور تعظیم ہے، ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب احترام کرنا ہے، اور توقرو کا مطلب تعظیم کرنا ہے۔ کچھ دوسرے کہتے ہیں کہ تعزرو کا مطلب آپ کی مدد کرنا ہے، اور توقرو کا مطلب آپ کی عظمت کو اجاگر کرنا ہے، آپ کی عظمت کا بیان کرنا، آپ کی شان بیان کرنا۔ قتادہ کہتے ہیں تعزرو کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور توقرو کا مطلب ہے کہ آپ کو سردار تسلیم کریں، آپ کی شان کو اجاگر کریں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کرنا،
اسی میں اللہ کا احترام ہے نا. اور تسبحو تسبیح اللہ کو ہر نقص سے پاک قرار دینا. اور بکرتم و اصیلا صبح اور شام. بکرا دن کا شروع کا حصہ اور اصیل شام کا حصہ. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف دو کناروں پر، بلکہ جب دو کناروں پر کیا تو بیچ کا حصہ خود ہی آ جائے گا. دن میں بھی انسان تسبیح کرتا رہے. تو سب سے پہلے تو ایمان کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایمان نہیں تو باقی چیزوں کا فائدہ نہیں. اور ایمان ہی سب سے افضل عمل ہے انسان کے نامہ اعمال میں. عذاب علیم سے بچانے والی تجارت ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جس طرح انصار نے کی، مہاجرین نے کی. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. آج ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کے دین کی مدد کر کے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کو آگے پہنچا کے، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت کو لوگوں تک پہنچا کے، آپ کے دین کی دعوت دے کر، جو آپ دین لے کر آئے، آپ کی احادیث کا دفاع کر کے، آپ کے دین کی خاطر جان و مال قربان کر کے، آپ کی سیرت پر چل کے، نہ صرف یہ کہ دوسروں کو بتایا جائے بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور یہ کہ کسی معاملے میں آپ کی مخالفت نہ کی جائے، یہ ادب کے خلاف ہے. آپ کی سنت سے بے رغبتی نہ ظاہر کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں. ابو بکر کہتے ہیں میں کوئی چیز نہیں چھوڑوں گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے مگر یہ کہ میں اس پر عمل نہ کروں. میں ہر اس چیز پہ عمل کروں گا جس پہ آپ نے عمل کیا. بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں سیدھے رستے سے بھٹک جاؤں گا. یہ بخاری کی روایت ہے. یہ حضرت ابو بکر کا طرز عمل ہے. تو ان صحابہ نے کس طرح آپ کی مدد کی اور کس طرح آپ کا ادب، احترام اور تعظیم کی، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر میں بھی جو چیزیں آتی ہیں، آگے سورۃ الحجرات میں مزید وضاحت آئے گی کہ آپ کی آواز سے آواز بلند نہ کی جائے، آپ کی رائے کے اوپر اپنی رائے نہ دی جائے، آپ کی مسجد میں آواز بلند نہ کی جائے، مجلس حدیث کا ادب کیا جائے. صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے آپ کی مجلس میں گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہوں. آپ کی بات سن کر، آپ کی حدیث سن کر آگے سے حجت بازی نہ کی جائے، بلکہ اگر صحیح روایت کے ساتھ کوئی چیز ثابت ہے، اگر سمجھ نہیں آتی تو بھی انسان سمجھنے کی کوشش کرے لیکن اس کا مذاق نہ اڑائے. اور جہاں تک تسبیح کا تعلق ہے تو سورۃ الاحزاب میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو. یہ سب سے افضل عمل ہے. آپ نے فرمایا جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لا سکتا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے جو اس طرح پڑھے تو اس کے برابر مخلوق میں کسی کا درجہ نہیں ہو سکتا. فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے. اتنا بڑا خزانہ ہے یہ. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا 100 غلام آزاد کرنے سے افضل ہے. اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صبح اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح نہیں کرتے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه
ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. بے شک وہ لوگ جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. پھر جس نے عہد توڑا تو در حقیقت وہ اپنی ہی جان پہ عہد توڑتا ہے، اور جس نے وہ بات پوری کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو وہ اسے جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کے ہاتھ پر جنگ کرنے کی بیعت کی، دراصل انہوں نے اللہ سے بیعت کی. انہوں نے اللہ کی جنت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ معاہدہ کیا. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. کیسے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت بخشی ان لوگوں کو کہ ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا. اور جو اس عہد کو توڑ دے تو پھر اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہی پڑے گا. یعنی اس نے بہت بڑی سعادت سے اپنے آپ کو محروم کیا. یہ جس بیعت کی طرف یہاں اشارہ ہے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اس میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ وہ آپ کو چھوڑ کر فرار نہیں ہوں گے. اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر، کیونکہ جب مختلف لوگ آ اور جا رہے تھے قریش اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کے لیے، تو بات کہیں پہنچ نہیں رہی تھی، تو آپ نے پھر اپنی طرف سے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا تھا. ان کے آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی تو خبر مشہور ہو گئی کہ آپ شہید ہو گئے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خون کا انتقام لینے کے لیے سب سے عہد لیا تھا کہ اب یہاں پر ہم جنگ کریں گے. تو بہرحال تمام لوگ جتنے بھی وہاں گئے تھے سب نے بیعت کی. اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، جد بن قیس کے بارے میں، کہ وہ کمزور ارادے کے مالک تھے، تو وہ اپنے اونٹ کے پیچھے چھپ گئے یہاں تک کہ باقی لوگوں نے بیعت کی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، وہ تو مکہ میں تھے، تو انہوں نے بھی بیعت نہیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور ان کی طرف سے بیعت کی تھی. اور باقی سب کے بارے میں آتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. اب اللہ کا ہاتھ، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، لیکن وہ ہاتھ کیسا ہے اللہ عالم. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے یہاں سے کہ انسان کو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے کمٹمنٹ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑنے نہیں چاہیے، پورے کرنے چاہیے. جو بات اپنی زبان سے انسان نکالے اس کو پھر پورا کرے. ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ، یعنی جو اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرے گا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا. وہ آتا ہے نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن وعدا علیہ، یعنی کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے گا. تو بیعت رضوان جو ہے یہ تاریخ کا ایک مشہور واقعہ ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 1400 یا 1500 لوگ جو سارے گئے تھے انہوں نے یہ بیعت کی تھی، اور یہ موت پر بیعت تھی کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، ہم میدان چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں. اور سب سے پہلے اور 3 دفعہ بیعت کرنے والے صحابی جو تھے ان کا بھی ذکر یہاں پر آتا ہے. سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہرحال یہ سورت جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری کا باعث ہے، اور مشکل حالات سے گزرنے کے بعد، یعنی 1 سال پہلے ہی احزاب کے موقع پر زلزلوا زلزالا شدیدہ ہوا تھا، اور پھر اب اگلے سال یہ مرحلہ پیش آ گیا. ان سارے حالات کو یکے ون آفٹر دی ادر، یعنی پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں دیکھ دیکھ کر بھی پھر دین پہ جمے رہنا، پھر بھی جان دینے پر، آخری کام کیا ہوا، جان دینے پر راضی ہو گئے. تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبریاں کیوں نہ ہوں، اور ان کے لیے اللہ کے وعدے کیوں نہ ہوں، اور اللہ ان سے راضی کیوں نہ ہو. آگے رضا کی بات بھی اس صورت میں آئے گی
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. تو اللہ نے پھر فتح کا بھی وعدہ کیا اور حسن انجام کا وعدہ بھی کیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی بھی اہمیت واضح کی گئی. اور پھر اس کے بعد یعنی جس سے سیکھنے کا سبق ہے وہ یہ کہ انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی کشادگی کی امید رکھے، امید نہ چھوڑے، ہوپ فل رہے، پازیٹیو رہے، نہیں اس میں بھی خیر ہے اور آئندہ خیر ہی ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ لڑائی کی بنسبت صلح میں فائدے زیادہ ہیں. پھر یہ سبق ملتا ہے کہ غم کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. حضرت عمر شدید غم کا شکار ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانیاں کی، بھلائیوں کے دروازے کھل گئے. پھر یہ پتہ چلتا ہے ان آیات سے کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے دین پہ ثابت قدم رہنا ضروری ہے. پھر یہ کہ اللہ کی رحمت سے ہی انسان خیر و برکت حاصل کر سکتا ہے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور یہ کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے. وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. آزمائشوں میں اسی حساب سے سکون ملتا ہے جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. سکینت اور ثابت قدمی جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اور ایسے کام کرتے رہنا چاہیے جس سے ایمان بڑھتا رہے. ایسی مجالس میں شرکت، ایسے لوگوں سے ملاقات، ایسے کاموں میں حصہ لینا کہ جس سے ایمان بڑھے. کیونکہ ایمان جب ایک جگہ نہیں رہتا، یا اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے. اگر آپ اوپر نہیں بڑھائیں گے تو نیچے آ جائے گا، جس سے عمل اور خراب ہوگا. اور یہ کہ یقین جو ہے وہ ایمان کا سب سے بلند درجہ ہے. اور اللہ کے لشکر ہیں. ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ زمین و آسمان میں اللہ کے لشکر ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب جس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے لشکروں میں سے کسی لشکر کو دشمنوں پر مسلط کر دیتا ہے. اور لشکروں سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جس نے سب کو بٹا دیا ہے. اور ہر معاملے کے پیچھے اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس لیے بے صبرا پن نہیں ٹھیک. پھر یہ کہ دنیا میں خوشیوں کی تلاش میں نہ رہے، اصل خوشیاں جنت میں ہیں، دائمی خوشیاں وہی ہیں. پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھے. اللہ کے ساتھ بدگمانی نفاق کا ایک حصہ ہے اور اس کا انجام برا ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھنے میں خیر و برکت ملتی ہے. پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پھر یہ کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کے لیے عزت اور غلبہ ہے. پھر یہ کہ اللہ بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہوتا ہے. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم واجب ہے. پھر یہ کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی. ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کی خاطر خالص ہو کے انہوں نے بیعت کی تھی تو اللہ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا. عہد توڑنا انسان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. 3 چیزوں کا وبال جو ہے انسان کی اپنی جان پہ پڑتا ہے. کسی کے خلاف چال چلنا، سرکشی کرنا، عہد توڑنا. ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ اور انما بغیکم علی انفسکم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ. پھر یہ کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ بھڑکائی جا چکی ہے، عذاب السعیر ہے وہ. پھر یہ کہ اگر مسلمانوں کا فائدہ ہو تو دشمنوں سے صلح کرنے کا جواز ہے اس میں. پھر یہ ہے کہ جب انسان صلح کے ٹرمز پر یعنی اگر کم اپنے حصے میں کمی کر کے صلح کر بھی لیتا ہے تو اس کے لیے بڑی اپرچونٹیز کے دروازے کھل جاتے ہیں. امن کے وقت انسان اور بہت سے مفید کام کر سکتا ہے. دعوت دین کا کام آسان ہو جاتا ہے. اسلام دور دور تک جیسے فتح مکہ کے بعد پھیلا، دیگر لوگ اسلام کو سمجھنے کا ان کو موقع مل جاتا ہے. صلح کا اصل مقصد امن قائم کرنا ہوتا ہے اور مصلحت اور حکمت کے تحت معاملہ کرنا ہے. یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر اپنی رائے مسلط نہیں کرتے تھے، ان سے مشورہ لیا کرتے تھے. پھر عورتوں سے مشورہ کرنے کا جواز بھی ہے اس میں، کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا. اور بھی بہت سے سبق ہیں سیکھنے کے، فی الحال اتنا ہی کافی ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى فسيؤتيه أجرا عظيما. جی انیزا. مجھے اس آیت سے وہ آ رہا تھا جس میں سکینہ کی بات کی اور ایمان کی بات کی، تو میں یہ دیکھ رہی تھی آج کل جیسے ہمیں پتہ ہے کراچی کے جو حالات ہوئے ہیں، تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ آسانیوں میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان زیادہ ہونے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جس وقت اس پہ کوئی ذرا سی مشکل آتی ہے، جیسے اب میری بات چیت ہو رہی ہے جو پاکستان میں لوگوں کے ساتھ، تو اس وقت ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ جن کے حالات ماشاء اللہ کے ایسے ہیں کہ اچھے بھی ہیں، لائک اب وہ دوبارہ گھر بالکل ڈوب چکے ہیں، ظاہری بات ہے اوپر شفٹ ہونا پڑا ہے لوگوں کو اپنے گھروں میں. لیکن میری یہی بات ہو رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی ایسی اپرچونیٹی ہے کہ آپ اوپر شفٹ ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ اللہ نے اتنی ریسورسز دی ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کر سکتے ہیں، جو چیزیں خراب ہوئی سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ایسے لگ رہے ہیں ان لوگوں کو وہاں پہ ایسے بس سب کچھ ختم ہو گیا ہو نا، تو وہ جو آسانیوں میں اتنی رہنے کی عادت ہوگی نا، انسان بالکل ایسے لگتا ہے وہ آزمائش آتی ہے تو اس پہ بہت مشکل سے اس کو کام کرنا پڑتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.